318 318 حارث کہتے ہیں، ان کا نام لکھے ابو زہیر، آج لکھنا زیادہ ہے، ابو زہیر الحارث، ابو زہیر الحارث بن عبداللہ الحمدانی الکوفی، ابو زہیر الحارث بن عبداللہ الحمدانی الکوفی، یہ مولا علی علیہ السلام کے آدمیوں میں سے تھے، ان کے اصحاب میں سے تھے، مولا علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور ان کی شہرت ہے الحارث الاعور کے نام سے، الحارث الاعور کہتے ہیں، اور آپ اکابر تابعین میں سے ہے، تابعین میں سینئر تابعی ہے آپ، اور ان کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور دیگر بعض ائمہ نے بھی لکھا ہے کہ من الشیعۃ الاول، یہ مولا علی علیہ السلام کے پہلے شیعہ میں سے ہے۔ تو شیعہ سے، جیسا کہ ہم سابق میں بھی یہ تشریح کیے ہیں، لفظ شیعہ سے مراد یہاں پر وہ آج کی والے شیعہ نہیں مراد ہوتے، شیعہ سے مراد مطلب ہوتے کہ جو سیاسی معاملات میں اور حکومت کے معاملات میں مولا علی علیہ السلام کے تائید میں رہتے تھے اور مولا علی علیہ السلام کے مقتدی اور اتباع کرنے والے ہوتے۔ اور حارث الاعور کا انتقال ہوا 65 ہجری میں، 65 ہجری میں۔ عن الحارث الاعور انه كان يؤم الناس في رمضان بالليل ب20 ركعة، حضرت حارث الاعور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ الحارث الاعور جو مولا علی کے شاگرد تھے، وہ لوگ کی امامت کرتے تھے رمضان میں رات کے اوقات میں 20 رکعت نماز سے، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، اور 3 رکعت وطر سے ختم کرتے، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، اور رکوع میں جانے سے پہلے آپ قنوت پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی اس میں ایک ثبوت ملتا ہے، یہ یعنی جو شوافع وغیرہ کے پاس طریقہ ہے وہ لوگ اس روایت کو لیتے ہیں کہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد دعا کرتے ہیں اور قنوت پڑھتے ہیں۔ حنفی مسلک میں کیا ہے، وطر کی نماز میں تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے قنوت، دعائے قنوت پڑھنا، اس کے بعد رکوع میں جانا، ٹھیک ہے۔ رواہ ابن ابی شیبہ، اس کو ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے۔